نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، سلسلہ تفسیر قرآن جس کے اندر ہم سورۃ فاتحہ کی تفسیر بیان کر رہے ہیں، سورۃ فاتحہ کی پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اس آیت کا آدھا حصہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ اللہ رب کائنات فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ حضور والا، رب کائنات وہ ہے جو تمام جہانوں کو پالتا ہے۔ 18,000 جہان ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام کا خالق بھی ہے، تمام کا رازق بھی ہے، تمام کے تمام کا رب بھی ہے۔ اب یہ جو آیت ہے اللہ تعالیٰ کا رب ہونا، اس آیت پر کچھ لوگوں کے چند اعتراضات ہیں۔ آج میں وہ اعتراضات اور ان کے جو جوابات ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ سب سے پہلا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، تو جو پالنے والا ہے اس کا کام ہے پالنا، تو رب کائنات پھر مسلمانوں کو یہ حکم کیوں دیتا ہے کہ تم جہاد کے ذریعے کافروں کو قتل کرو؟ یہ ایک بہت بڑا اعتراض ہے کہ رب کا کام ہے پالنا، وہ پالنے والا ہے، تو پھر وہ مسلمانوں کو حکم دیتا ہے کہ تم جہاد کے ذریعے کافروں کو قتل کرو، تو یہ قتل کرنے کا حکم کیوں دیا؟ تو حضور والا، اصل بات یہ ہے، پہلے ایک مثال دیتا ہوں پھر یہ مسئلہ سمجھ میں بڑی آسانی کے ساتھ آ جائے گا کہ دیکھیں، جب کسان کھیت کے اندر کوئی فصل اگاتا ہے تو اس کی فصل کے ساتھ ایک خوبصورت اور نرم گھاس بھی اگاتی ہے۔ وہ دیکھنے میں بڑی خوبصورت معلوم ہوتی ہے، لیکن کسان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے اس گھاس کو نہ اکھیڑا تو میری فصل خراب ہو جائے گی۔ تو بالکل اسی طرح، اسی مثال سے ہم یہ والا مسئلہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس پوری انسانیت کے اندر، اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق کے اندر، یہ جو کافر ہیں یہ اس نرم گھاس کی طرح ہیں جو کسان کی فصل کے اندر ہوتی ہے۔ اگر یہ کافر اس دنیا کے اندر ایسے ہی موجود رہے تو پھر دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، دنیا کا امن سکون تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کافروں کو جہاد کے ذریعے قتل کر دو۔ جب یہ کافر اس دنیا سے ختم ہو جائیں گے تو پھر دنیا کے اندر امن قائم ہو جائے گا۔ اسلام کا جو درس ہے امن کا، پھر اس کا غلبہ ہوگا، دنیا کے اندر امن قائم ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ کافروں کو جہاد کے ذریعے قتل کر دو۔ اب دوسرا اعتراض اس پہ ہوتا ہے، دوسرا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ رب کا کام ہے پالنا، پرورش کرنا اور تکلیفوں سے بچانا، لیکن رب کائنات اپنے پیارے بندوں کو تکلیفیں بھی دیتا ہے، تو اس کے اندر کیا حکمت ہے؟ جو پالنے والا ہوتا ہے وہ تکلیفوں تو نہیں دیتا، لیکن رب کائنات اپنے خاص بندوں کو، اپنے پیارے بندوں کو زیادہ تکلیفیں دیتا ہے، اس کے اندر کیا حکمت ہے؟ تو حضور والا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکلیفیں آتی ہیں بندوں پر، اور خاص بندوں پر زیادہ ہی آتی ہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ہزارہا حکمتیں ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ان تکلیفوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، یہ تکلیفیں بندے کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں، بندہ ان تکلیفوں کے اوپر صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کے درجات کو بلند کر دیتا ہے، گناہوں کی معافی مل جاتی ہے۔ تو اس کے اندر ہزارہا حکمتیں ہیں جس کے اندر بندے کا اپنا ہی فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے۔ اور اس آیت پہ جو تیسرا اعتراض ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ
اگر اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے تو پھر وہ اپنے بندوں کی ہر دعا کو قبول کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ جو رب ہوتا ہے اپنی مخلوق کے ساتھ محبت کرنے والا ہوتا ہے، مخلوق کو پالنے والا ہوتا ہے، تو اس سے تو جو مانگا جائے فوراً عطا فرما دے۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، بندے دعا مانگتے مانگتے تھک جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ تو اس کے اندر کیا حکمت ہے؟ تو حضور والا یہ بات سمجھ لیں کہ بندہ کبھی اپنی ناسمجھی کی وجہ سے، اپنی کم عقلی کی وجہ سے، کم فہمی کی وجہ سے بندہ وہ چیز مانگ لیتا ہے جو بندے کے حق کے اندر بہتر نہیں ہوتی، جس کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ اگر وہ چیز بندے کو مل جائے تو ہو سکتا ہے کہ بندہ صراط مستقیم سے بھٹک جائے، بندہ گناہوں کے راستے پہ چلا جائے، وہ بندے کے لیے وہ چیز نقصان دہ ہو۔ تو اس لیے جب بندہ دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کی ہر دعا کو قبول نہیں کرتا، بلکہ وہ دعا قبول کرتا ہے جو بندے کے حق میں بہتر ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ علیم ہے، خبیر ہے، جاننے والا ہے کہ میرے بندے کے حق میں کیا بہتر ہے۔ تو جو بندے کے حق میں بہتر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ وہی چیز بندے کو عطا فرماتا ہے۔ اب دیکھیں نا، ایک بچہ اپنے والد سے مانگتا ہے کہ مجھے شہد دو۔ اب والد جانتا ہے کہ یہ شہد جو ہے یہ بچے کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، نقصان دہ ہے، تو وہ والد اپنے بچے کو شہد نہیں دیتا۔ تو والد کا بچے کو شہد نہ دینا یہ بچے کے لیے فائدہ مند ہے، حالانکہ والد جو ہے وہ اپنے بچے کے ساتھ محبت کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اسے شہد نہیں دیتا، اسے پتہ ہے کہ اس کے اندر بچے کا نقصان ہے۔ ایک مریض ہے، وہ حکیم کے پاس جاتا ہے، اسے جا کے کہتا ہے کہ میں بیمار ہوں، میرا علاج کرو، لیکن دوائی مجھے میٹھی دینا۔ لیکن حکیم جانتا ہے کہ اس کی جو شفا ہے وہ کڑوی گولیوں کے اندر ہے، کڑوی دوائی کے اندر ہے، تو وہ اپنی حکمت کی وجہ سے اسے کڑوی دوائی دیتا ہے، وہ اس کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بندے کی ہر دعا قبول نہیں کرتا، بلکہ وہ دعا قبول کرتا ہے جو بندے کے حق میں بہتر ہوتی ہے۔ اور یہ 3 اعتراض ہو گئے۔ اسی طرح ایک چوتھا اعتراض بھی ہوتا ہے اس آیت پہ، وہ اعتراض یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جانوں کو پالنے والا ہے۔ جو پالنے والا ہوتا ہے اس کا کام ہے پالنا، اس کا کام مارنا نہیں ہے۔ تو رب کائنات پالتا بھی ہے لیکن اپنے بندوں کو موت بھی دیتا ہے۔ پھر وہ موت کیوں دیتا ہے؟ جب وہ پالنے والا ہے تو بندوں کو پالے، موت تو نہ دے۔ تو حضور والا جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ پالنے والا ہے وہ پالے، موت نہ دے، اصل میں ان لوگوں نے موت کی حقیقت کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ اصل موت تو یہ ہے نا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں الموت تحفۃ المومن، موت جو ہے یہ مومن کے لیے تحفہ ہے۔ موت تو ایک پل ہے جس سے گزر کے بندہ اپنے حبیب سے جا کے ملتا ہے۔ موت ہی ہے، جب یہ موت آتی ہے بندہ قبر میں جاتا ہے، اللہ کے رسول کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے۔ موت ایسی چیز ہے، جو زندگی ہے یہ کمانے کی جگہ ہے، یہاں پر بندہ محنت کرتا ہے، کمائی کرتا ہے، اس کا جو پھل ہے وہ موت کے بعد بندے کو جا کے ملتا ہے۔ تو یہ تو اعتراض ہی نہیں بنتا کہ موت کیوں آتی ہے۔ موت کے اندر بھی موت بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ جب موت آتی ہے تو موت کے بعد انسان نے جو عمل کیے ہوتے ہیں، اچھے عمل، ان کی جزا انسان کو موت کے بعد ملتی ہے۔ سب سے بڑی نعمت قبر میں اللہ کے رسول کی زیارت نصیب ہوتی ہے، اور جنتی باغات کی بندہ سیر کرتا ہے۔ تو یہ سوال ہی نہیں بنتا کہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے پالنا تو پھر وہ موت کیوں دیتا ہے۔ یہ چند اعتراضات تھے جو اس آیت پہ ہوتے تھے، یہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن فہمی کی دولت عطا فرمائے، آمین وما علیہ الا البلاغ۔